اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. دیکھنا ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وارننگ اللہ کی طرف سے. میں نے دیا، جب تک چاہوں گا دوں گا، لینے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا. کبھی میں دوں گا اللہ اکبر عدم ہوا دوں گا، کبھی مرا ہوا دوں گا، کبھی جوانی سے کھیلنے کا موقع دوں گا، کبھی بچپن میں اٹھا لوں گا. دیکھنا اولاد میری نعمت ہے، امانت ہے، یہ تجھے اللہ اکبر دھوکے میں نہ ڈال دے. میری تقسیم ہے، ایک ماں کے پیٹ سے دو کو پیدا کیا، ایک کو اتنا امیر بنا دیا 18,000 کے مارکیٹ کا کرایہ کھا رہا ہے، دوسرے کو ریڑھی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی. میرے قانون کو خلط ملط نہ کرنا. یوں نہ کہنا چاچے نے کرا دیا، یوں نہ کہنا بھائی کی بیگم نے کرا دیا، یوں نہ کہنا کہ بھائی کے سسرال والوں نے کروا دیا. کوئی ذات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی لکڑی کا کوئی لوہے کا نہیں جو تجھے نفع نقصان پہنچائے. میں نے اپنے قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کر دیا، نفع پہنچانے والی بھی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک میرے نظام کے ماتحت مقرر کردہ، میرے نظام کے ماتحت زندگی گزارے گا. میرا نظام ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرمایا رات کو جلدی سو، تیرا لباس بنا دیا. اے میرا بندہ، ایک چادر ہے 10,000 روپے کی، ادھر کرے گا تیری مرضی، ادھر کرے گا تیری مرضی. 10,000 روپے کی چیز ہے، 1,00,000 روپے کی سونے ہیرے کی انگوٹھی ہے، جب تک اٹھائے گا نہیں تیری انگلی میں نہیں آئے گی، جب تک چادر نہیں اوڑے گا تیرے اوپر نہیں آئے گی. مرغ پڑا ہوا ہے، دیسی بکرے بنے ہوئے ہیں، دیسی مرغا بٹیر بنے ہوئے ہیں، جب تک ہاتھ نہیں بڑھائے گا تیرے منہ میں نہیں آئے گا. ہر تعلق کو، ہر نظام کو میں نے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑا. تو کیا سمجھتا ہے تیرے معدے کا نظام ہے، تیرے دل کی دھڑکن کا نظام ہے، تیرے گردوں کے کام کرنے کا نظام ہے، تیری تلی کے خون بنانے کا نظام ہے، تیرے جگر کا نظام ہے، تیری آنکھوں کے کانوں کا نظام ہے، تیرے ہونٹوں کا نظام ہے، تیرے دماغ کا نظام ہے. اوے بندے ہو بندے، اور 10,000 روپے دکان میں ڈال رکھا ہے، صبح اٹھ کے کبھی شٹر اٹھاتا ہے کبھی گراتا ہے. اس آنکھ کے نظام کو سنبھالنے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ رات کا اندھیرا آیا، آنکھ کا شٹر گر گیا، صبح کا اجالا آیا، آنکھ کا شٹر اٹھ گیا. کون ہے؟ کون سا سیل ہے، کون سی چارجنگ ہے، کون سی تار ہے، کون سے اس کے اندر بیٹری چارج ہو رہی ہے؟ کون کرنے والا؟ اللہ کرنے والا. رات کو میرے عزیزو زبان منہ کے اندر ہونٹ اوپر میرے عزیزو سیکیورٹی بنی ہوئی ہے. جب بولنے کا سننے کا موقع ملا یہ ہلنے لگی. میرے عزیزو جب سننے کی باری آئی یہ ہلنے لگے. کون سی ایسے نظام ہے جو پروردگار عالم نے تیرے اندر فٹ کر رکھا ہے؟ تو کہتا ہے مینوں دتا ہی کی ہے، کیڑی شے دا میں شکر ادا کراں؟ اندازہ لگاؤ، صبح اٹھے تھے کتنا خدا کا پانی استعمال کیا، کتنی اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھایا. انڈے ہم کھا گئے، پراٹھے ہم کھا گئے، مکھن ہم نے نہ چھوڑا، لسی گھٹا گھٹ ہم پی گئے، گڑ والی چائے پی گئے، شوگر فری پی گئے، چینی والی چائے پی گئے، کاوے پی گئے، امرود کنو کیلے کھا گئے. طرح طرح کے کھانے لوازمات تھے، دسترخوان بھرے پڑے تھے. اللہ اکبر. رائتے بھی موجود تھے، چٹنی بھی موجود تھی، سبزی بھی موجود تھی، گوشت بھی موجود تھا. بغیر مانگے اللہ نے دیا. تیرے آگے پڑا تھا، اگر وہ طاقت نہ دیتا تیرا ہاتھ آگے نہ بڑھتا، اگر وہ اجازت نہ دیتا تیرا منہ نہ کھلتا، اگر حکم نہ کرتا تو حلق اندر نہ قبول کرتا. میرے عزیزو اجازت نہ دیتا تو میدا کام نہ کرتا. اب بھی کہہ رہے میں کیڑی شے دا شکر ادا کراں؟
सोया हुआ था, रजाई इधर पड़ी थी, जूते इधर पड़े थे, तहमत कहीं थी, कुर्ता कहीं था, बीवी कहीं थी, बच्चे कहीं थे, हाथ कहीं थे, पैर कहीं थे, मुंह से रालें टपक रही थी। और मेरा बंदा सुबह सुबह अल्लाह अकबर, लाइट चली जाए जनरेटर को चार्ज करता है, कभी चाबी लगाएगा, कभी तार खींचेगा। ये कौन सा जनरेटर है? रात को खुद ब खुद बंद हो जाता है, तेरे सुबह उठने से पहले खुद ब खुद ही चल जाता है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सब कुछ देख रहा है, करता रहे, सब कुछ देख रहा है, करता रहे। उसका एक निजाम है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ये पूरा बाजार भरा पड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कह रहे बच्चियां दिली कर दे पे यहाँ, बच्चियां दिली कर दे पे यहाँ। सुबह सुबह धुंध के मौसम में आ रहा है, दुकान पर दिन के उजाले में, धूप में, खुदा के घर में नहीं आ रहा। बारिश बरसी हुई है, कीचड़ पड़ा हुआ है। अम्मी भी कह रही है इत्थे ही पढ़ ले, मसीते की जाके करेगा। बीवी शोर से कह रही अजी कब की जाके करोगे, इन्ना इन्ना गली दे अंदर पानी खड़ा है, इत्थे ही पढ़ लो, कपड़े खराब हो जाएंगे, पता नहीं पैर फिसल गया, हड्डी गोडा ना टूट जाए। अर्श अजीम का मालिक क्या कह रहा है? पैर फिसल जाएगा, चोट लगेगी, पायोडीन मौजूद है, तरह तरह के डॉक्टर मौजूद हैं, तरह तरह की जदीद मेडिसिन दवाइयां मौजूद हैं। सुबह लगाओ, शाम को ठीक हो जाएगा। पानी में गिर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये पिछवाड़े में नहर जा रही है, ये पानी की टैंकी पड़ी है, मोटर चला, जब तक चाहेगा पानी जमीन से तेरी मर्जी के मुताबिक आता रहेगा। गर्मी के अंदर ठंडा आएगा, सर्दी में ताजा आएगा। है जिसने नीचे जमीन के कोई गीजर फिट कर रखा है नीचे कोई जिसने फ्रिज फिट कर रखा है। और मेरा बंदा अल्लाह अकबर, मींह में, बारिश में, आंधी में, धूप में, रात में, दिन के उजाले में आ जा। कीचड़ में गिर गया, पानी एक बाल्टा, दो बाल्टे से तेरा कपड़ा भी धुल जाएगा, जिस्म भी धुल जाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम वार्निंग दे रहा हूं, अगर नहीं आया कयामत के दिन गुनाहों के कीचड़ में तुझे ऐसा गिराऊंगा, दुनिया ताकत आजमा लेगी, तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। आजा, आज मैं तुझे प्यार से बुला रहा हूं, कल तू मुझे रो रो के बुलाएगा, मैं तेरी आवाज पर लब्बैक कोई नहीं कहूंगा। आज मैं कह रहा हूं आजा, तेरे गुनाह माफ कर दो। इलाही मैं क्या करूं? फरमाया आंख के गुनाह, कान के गुनाह, नाक के गुनाह, जुबान के गुनाह, हाथ के, पैर के, सोच इशारों के गुनाह, सारे के सारे लेके आजा। देखो कितना उसकी कुदरत का कानून है। क्या अल्लाह ने बेहतरीन इंसान के लिए एक कानून तरतीब दिया। सुबह फजर की नमाज में आ, फिर मैं तुझे 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 9, 10, 11, 12 बजे नहीं बुलाऊंगा, 1:30 बजे मैं तुझे बुलाऊंगा। क्यों? तेरे पे बीवी का हक है, तेरे बच्चों का हक है, तेरे माँ बाप का हक है। रेडी लगा तेरी मर्जी, मार्केट सजा तेरी मर्जी, कपड़ा बेच तेरी मर्जी, गोश्त बेच तेरी मर्जी, जूता बेच तेरी मर्जी, सब्जी फ्रूट बेच तेरी मर्जी। मैं तेरे हक में मदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन मेरा बंदा, मैं तुझे 1 बजे बुलाऊंगा, 10 मिनट के लिए बुलाऊंगा। या अल्लाह मैं 1 बजे आऊंगा, 10 मिनट में क्या हो जाएगा? ओए मेरा बंदा, सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक तेरे जितने गुनाह है सारी की सारी गठड़ी बांध कर आ जा, और मेरे सामने रख के एक मरतबा सजदे में सुभान रब्बियल आला कह जा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गुनाहों वाली गठड़ी लेके आएगा, रहमत वाली गठड़ी लेके वापस भेज दूंगा। फिर 4 घंटे अल्लाह अकबर, फिर कारोबार कर तेरी मर्जी, फिर 5 मिनट के लिए आ जा, जरा यूं करके मुझे अपनी शक्ल दिखा जा, मैं तेरे चेहरे को पढ़ूंगा, मैं तेरे से पूछूंगा नहीं, मैं तेरे माथे की लकीरों को पढ़ूंगा, मैं तेरे रंग चेहरे के तासुरात को पढ़ूंगा। मेरे बंदे को किस चीज की हाजत है? अगर तू आके दिखा जाएगा, मैं मखलूक को नहीं कहूंगा, मैं आसमान के फरिश्तों को जमीन पर भेजूंगा, जो तेरे लिए गाहक लेके आएंगे, तेरी मदद के लिए दाएं बाएं से अल्लाह की मखलूक को तेरी तरफ आमादा करेंगे। और मेरा बंदा जब सुबह घर से निकला था तो ये भी जेब खाली थी, ये भी जेब खाली थी, अब दोनों तेरी जेबें भरी पड़ी हैं, शलवार की अंदर सलूका भी भरा पड़ा है।
اب مغرب میں آ جا، 3 سجدے کر کے میرا بندہ شکر ادا کر جا، تیرے مال کو چوری سے بچاؤں گا، تیرے مال کو ڈاکے سے بچاؤں گا، تیرے مال کو اسپتال سے بچاؤں گا، تیرے مال کو تھانے کچہری سے بچاؤں گا۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے میری آخری نعمت کھانا کھا اور پھر آ کے شکر ادا کر کے چلا جا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا صبح سے لے کر انڈے سے لے کر ڈب روٹی پراٹھے سے لے کر رات دودھ مکھن تک جو تو نے کھایا پیا، اور میرا بندہ عشاء پڑھ کے مسجد سے قدم باہر میں جائے گا، میں تیرے سے وعدہ کروں گا جو کھایا میں نے معاف کر دیا، قیامت کے دن میں تیرے کھانے پینے کا حساب ہی نہیں لوں گا، موج کر چل۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا رات کو گھر آ گیا، مجھے پتا تو بچوں میں بیٹھے گا، بیوی میں بیٹھے گا، بہن بھائیوں میں بیٹھے گا، میں نے تیرے پہ کوئی چیز لاگو نہیں کی، میں نے یوں نہیں کہا تسبیحیں چلا، میں نے یوں نہیں کہا صلاۃ تسبیحیں پڑھ، میں نے چھٹی نماز نہیں دی۔ ہاں اگر تیرا دل چاہے کتھے چلنا ہے، موٹر سائیکل نو چابی ماری کتھے چلنا ہے، ذرا یار نو ملن چلنا ہے۔ او بندے اگر رات کے اندھیرے میں یار کو ملنے جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر کبھی کبھی رات کو میرے سے ملنے کے لیے آ جائے کر۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تہجد کے 2 نفلوں کی چابی لگا، اللہ اکبر، تجھے اتنا قریب کر لوں گا کہ ماں کا سینہ تیرے سے دور ہوگا، رب کی رحمت والی چادر تیرے سے زیادہ قریب ہو جائے گی۔ فرمایا فجر کی نماز اپنی جگہ، ظہر عصر کی نماز اپنی جگہ، مغرب عشاء اپنی جگہ، لیکن تہجد کی نماز ہے، نفلی نماز ہے، لیکن اللہ کی اتنی لاڈلی نماز ہے، اللہ سے پیار کرنے، اللہ اس نماز سے پیار کرتا ہے، اتنی لاڈلی نماز ہے۔ فرمایا پڑھنے والا مصلی پر آ کے بیٹھ کے دکھا دے، اللہ جل شانہ اس کی ساری حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ یا اللہ کبھی تجھے ہنسی آئی؟ اللہ آپ کبھی ہنسے؟ فرمایا ہاں میں بھی ہنسا، میرا حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دے مجھے بھی ہنسی آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ رات کو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی کی آنکھ کھل جائے، اللہ اکبر، تو شوہر کو کہ اٹھ جا تہجد پڑھ لے، شوہر کی آنکھ کھل جائے تو بیوی سے کہ اٹھ جا تہجد پڑھ لے۔ فرمایا دونوں میں سے جو پہلے اٹھتا ہے ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، یہ منظر دیکھ کے اللہ آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں تو مولانا مصیبت پڑی ہوئی ہے، گھر والی کی آنکھ کھلے گا ادھر منہ کر کے سو کی کھراٹے لیندر میں ادھر نو کے سو جاتا، گھروں سے آواز تیری 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 ماں دی، گھروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ تفکرات میں ڈال دوں گا، اگر میرے آگے سجدہ نہیں کرے گا مصیبتوں میں ڈال دوں گا، تیرے گھر میں، تیرے در میں، تیرے کاروبار میں، تیرے بچوں میں، تیری اولاد میں تجھے الجھا دوں گا، پریشان کر دوں گا، اتنا پریشان کر دوں گا، نماز تو دور کی بات ہے، تجھے مرتے وقت کلمہ بھی یاد نہیں آئے گا۔ چل پھر دوڑ، کہاں تک دوڑے گا؟ بھاگ، لے تیری لگامیں میں نے چھوڑ دی، دوڑ، کہاں تک دوڑتا ہے؟ بل کھا کے تو میرے پاس آئے گا، کہاں تک بھاگے گا؟ چین چلا جا تیری مرضی، سعودیہ چلا جا تیری مرضی، ایران عراق چلا جا تیری مرضی، انگلینڈ اور ڈالر پاؤنڈ کی بہاروں میں چلا جا تیری مرضی، میں نے بھی ملک الموت کو تیرے سامنے کھڑا رکھا ہے، ایسی تیرے پیر میں اڑنگی ڈالے گا، تجھے وہیں گرائے گا، اتنا بے جان کر دوں گا، تیری لاش مردہ خانے میں پڑی رہے گی، تجھے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بھاگ، کہاں تو بھاگ، بغاوت نہ کرنا میرے سے، میرا نبی سے کہہ دے میرے سے بغاوت نہ کرنا۔ 8 دن کے بعد اللہ کے گھر میں آیا، جمعے کے نمازی، 8 دن کے بعد سن لو اپنا حال اور میرا حال، یہ آپس کا مذاکرہ ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کوئی نہیں، آپس کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ مسائل کا حل کہاں تلاش کریں۔ 8 دن کے بعد اللہ کے گھر میں آئے، ایک قانون ہے، اس ضابطے کے متحد چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ریڈی نہیں ہونی چاہیے، دکان نہیں، کاروبار نہیں، مارکیٹ نہیں، دکاندار نہیں، گاہک نہیں، اب تو چل کے اللہ کے گھر میں آ جا، اب روزی بند، روزی پر رحمت بند، رزق کے دروازے بند، برکت بند، خیر بند۔ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آ، تو کہہ رہے آ جاؤ، ایتگا کی دا وقت ہے،
پتر اس مسجد میں جا رہا ہے، باپ اس مسجد میں، اور چھتی چھتی پڑھ کے آئی، اور چھتی چھتی آ جائیں، چھتی آئی ہوئے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار فرض پڑھ کے جا رہے ہیں، کہندا پیو نو نماز پڑھانی ہے۔ میں کہا سنتا کیوں نہیں پڑھدا؟ کہندا پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ پچھلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، میں نے بلال حبشی کی قبر کو یوں کر کے جھپی ڈالی ہوئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبروں کے پاس اللہ کی قسم میں 2 گھنٹے بیٹھ کے آیا۔ مجھے کہا عبدالحنان 18 ہزاری والوں کو جا کے پیغام دے دے، جنگ والوں کو جا کے ٹوبے والوں کو پیغام دے دے، کاش ہم ہوتے اور تم ہمارے سامنے کہتے سنت ہی تے ہے، کر لو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم پھر بلال کا ہاتھ ہوتا، تمہارا گریبان ہوتا، بلال منہ پر تمہارے چپیڑے مار مار کے تمہارا منہ توڑ دیتا۔ سنت کو بچانے کے لیے ہم مدینہ چھوڑ کے آئے، سنت کو بچانے کے لیے رسول اللہ کا دیدار چھوڑ کے آئے، سنت کو بچانے کے لیے ہم گھر بار چھوڑ کے آئے، سنت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں چھوڑ کے آئے، سنت کو بچانے کے لیے ہم مدینے کا دفن چھوڑ کے آئے۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تم نے نبی کو اتنا ہلکا سمجھا کہ تم نبی کے طریقے کے کہتے ہو نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ اما زینب کی قبر پہ میں 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا، لگتا تھا مائی زینب نے میرے کردے کا کونا کھینچا اور کھینچ کے کہہ رہی ہو عبدالحنان پاکستان میں جانا، مستورات تیرا بڑا بیان سنتی ہیں، انہیں جا کے کہہ دینا پردہ بچانے کے لیے ہم نے خاندان ذبح کروا دیا۔ بتاؤ 18 ہزاری میں رہنے والے ہو، تم نے ہمارے پردے کا کتنے پیسوں میں بازاروں میں سودا کر دیا ہے۔ ملک شام کے اندر دمشق سیریا کے اندر سیدہ زینب کی قبر پر ام المصائب لکھا ہوا تھا۔ جاؤ جاؤ پیر محمد شاہ صاحب دھڑے مار مار کے رو رہا تھا، حبیب الرحمان توفید احمد صوفی ہجوم چیخے مار مار کے رو رہا تھا کہ اے زینب ہمارے ملک کے اندر جوان بچہ دنیا سے چلا جائے، باپ عقل چھوڑ دیتا ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نمانی ہے، مسکین نہیں ہے، انہوں کچھ نہ کوئی نے جوان پتر دا جنازہ دیکھا۔ زینب اللہ نے تجھے کون سا حوصلہ دیا، اللہ نے تجھے کون سا اللہ اکبر دل دیا تھا؟ کبھی علی اکبر کو کٹتا دیکھ رہی تھی، کبھی علی اصغر کے حلق میں تیر دیکھ رہی تھی، کبھی اونو محمد کو، کبھی اللہ اکبر عباس کے بازو کٹے دیکھ رہی تھی۔ اے زینب اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تُو نے اپنے بھائی کو نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہوگا؟ اے زینب اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تلواروں کے سائے میں بھائی کو سبحان ربی العالی کہتے دیکھا ہوگا؟ سیدہ زینب کہتی تھی وہ میں تمہیں کلیجہ کہاں سے دکھاؤں، وہ تمہیں جگرا کہاں سے دکھاؤں؟ جب آخری وقت تھا پتہ ہے میرا بھائی خون کی ندی میں نہا رہا تھا اور میں قرآن پڑھ پڑھ کے اسے دلاسے دے کے کہہ رہی تھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آج انگلی میں کٹ لگ جا ہرے پڑا اللہ سانو کڑی سزا دیندا پیا، ابھی سزا دی کہاں اس نے؟ ایک وقت کی روٹی نہ ملے میرے عزیزوں، دیکھو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے۔ مر گئے، ابھی کہاں مرے؟ جب قبر کے اندر فرشتے آ کے سامنا کریں گے اس وقت پتہ لگے گا مر گئے۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، میرا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے؟ سارا بازار بھرا پڑا ہے، دھاڑ چل رہی ہے، مسجد کے دروازے پہ شور ہو رہا ہے، 10 روپے کلو 20 روپے درجن لے جاؤ، امام صاحب خطبہ دیتے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کتنے کملے لوگ ہیں، میں ان کا مالک، میں ان کا بڑا، میں کہہ رہا ہوں تجارت میں فائدہ کوئی نہیں، یہ کام میں لگے کہ برکت آئے گی، پیسہ وٹاں گے، سہ گھر کے اندر آئے گی، نہیں آئے گی۔ جب میں نے رحمت کا، میں نے برکت کا، میں نے خیر کا دروازہ بند کر دیا، پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ بیٹا مسجد میں دوڑا آیا، جلدی آستینیں چڑھائی، لوگوں کی جوتیوں کے اوپر آ کے گارے والے پاؤں رگڑ دیے، پھر مسجد میں آیا، جلدی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دوسری بے کرامی، جلدی جسم کے اعضاء خشک ہوئے، وضو کے اعضاء جہاں پانی گرنا تھا خشک ہوئے، پھر مسجد کے صحن میں آیا، جلدی اپنے بازوؤں کو نچوڑا، پھر اللہ اکبر جگہ تلاش کر رہا ہے کہاں
بیٹھوں, کس غریب کو دوست دے کے اٹھاؤں, اس غریب کے بچے کو ادھر پھینکا, وہاں جا کے کھڑا ہو گیا, تیرے میرے جیسے کی نظر پڑی, حاجی صاحب ادھر آ جاؤ, ادھر حاجی صاحب ادھر آ جاؤ, ہاں حاجی صاحب نو بلند ہے, پتہ ہے نا ادھار کی ضرورت پڑی تو کام آئے گا, پتہ ہے نا کچہری تھانے میں ضرورت پڑی کام آئے, کبھی ریڈی والے کو کہا کہ ادھر اے سی دے اگے آ کے بیٹھ جاؤ, پکھے تلے آ کے, حاجی صاحب آؤ آؤ, اے تھوڑے لیے جگہ رکھی, اے رومال میں تھوڑے لیے رکھیا, ہاں اے حاجی تینوں قیامت دے جنت دے اندر لے کے جاوے گا نا. حاجی صاحب نے ابھی بیٹھنے کا سوچا ہی نہیں, ابھی گھٹنے اس نے زمین پہ نہیں ٹکائے. اور یار مولوی صاحب نو سمجھانا نا کوئی نہیں, 10 منٹ لیٹ ہو گئے, کبھی گھڑی دکھا رہا ہے, کبھی موبائل دکھا رہا ہے, کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. اللہ, یہ بالوں کے پاس واللہ اس طرح ہے نا, ایسی ہوتا ہے نا میرے بھائی, کدے بٹن کھولدا پیا, کدے بیڑے کھولدا پیا. نماز پڑھی, مولوی صاحب نے سلام پھیرا, وہ جوتیاں اٹھا کے جا رہا ہے. اللہ کہتے فرشتوں اسے بلاؤ تو صحیح, اسے بلاؤ تو صحیح, اس بدبخت سے پوچھو میرے سے کچھ مانگنے آیا تھا یا مجھے روب دکھانے کے لیے آیا تھا, مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا, مجھے دھمکانے کے لیے آیا تھا. اس کو کہہ دو آئندہ میرے گھر میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں, آئے گا میں دھکے دے دے کے تجھے نکال لوں گا. اگر آنا ہے تو گردن کا سریا سیدھا کر کے آ, ٹیڑھا میڑا کر کے نہ. نہیں یقین آتا, جنگ کے اسپتالوں میں جا کے دیکھ لے, 18,000 کے سول اسپتال میں جا کے دیکھ لے, میں نے بڑے بڑے کی گردنوں کو مروڑ کے بستر کے اوپر پھینک رکھا ہے. اتنے اپاج کمزور ہو گئے جو اپنے قلم سے تھانے میں چھڑا لیتے تھے, پکڑوا لیتے تھے. میں نے اتنا انہیں معذور کر دیا کہ پانی کا گلاس بھی ہاتھ کے اندر پکڑنے کے میں نے قابل نہیں چھوڑا ہے. جا کے دیکھو اسپتالوں کے اندر. یہ پیسے کی چمک, یہ کھیتوں کی رہل پہل کسی اور کو دکھانا میرے آگے نہیں چلتی, میرے آگے نہیں چلتی. نہیں یقین آتا دیکھ میرا محمد, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم 10 پارے پڑھ رہا ہے اور میرے آگے کھڑا رو رہا ہے. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا, حضرت علی باہر آ کے کھڑے ہو گئے, رحمت والے نبی کا گزر ہوا. حضرت علی کی اکھیوں میں آنسو دیکھے, کیا ہوا؟ حضرت علی نے انگوٹھے سے انگلی سے اشارہ اندر کر دیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے, سیدہ کو مصلی پہ لیٹے دیکھا. بیٹی, اللہ اکبر, کسی بیٹی کے ہاتھوں پہ مہندی نظر آئے گی, کسی بیٹی کے جسم پہ بہترین گوٹے والا, میرے عزیزوں پھولوں والا, کڑائی والا جوڑا نظر آئے گا. واہ فاطمہ, تیرے ابے کی آنکھوں پر قربان جاؤں, اور فاطمہ تیرے صبر پر قربان جاؤں. نبوت نے نگاہیں اٹھا کے دیکھی, بیٹی کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا. سمجھ گئے بھوک نے میری بیٹی کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیا. اتنے میں میرے عزیزوں سیدہ کا ہاتھ پکڑا, رحمت والے نبی نے سیدہ کا سر اپنے سینے سے لگایا. باپ بیٹی رو رہے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی حرکت کے اندر آ گئے. اتنے میں رحمت والے نبی نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے باہر سے اپنے قدموں کی آڑ سے جا رہا ہے. رحمت والے نبی نے سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا فاطمہ بلال جا رہا ہے, ابھی اذان کہے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میری بیٹی کسی طرح ہمت کر کے مصلی پہ کھڑی ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کر. اے میری بچی, اگر میں تیرے اوپر رضائی دے دوں اور یوں کہہ دوں کہ قضا پڑھ لینا, عصر مغرب کے ساتھ پڑھ لینا, نہ میری بچی, اگر میرا گھرانہ نماز چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن تیرا نہ تیرا ابا امت کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے گا. بیٹی بھوک میں مر جا, برداشت کروں گا, آل رسول سے سجدہ چھوٹ جائے, ابا محمد برداشت نہیں کر سکتا. کس تجھے نکمے نے کہہ دیا او پیری مریدی والو, یہ اللہ والے تمہارے پاس بیٹھے ہیں, کس تمہیں نکمے نے کہہ دیا سرکار قبرے چاون گے اور آکھن گے نو بخش دیو تہتے میرا ہے, پتہ نہیں تجھے کہا ہوگا. میں بلال کی قبر کی کنڈی کھٹکھٹاتا رہا, میرے عزیزوں میں سلیمان فارسی کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا, ہجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا رہا, اور تو اور دماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تو اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین, حضرت عباس, حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ بیٹھا رہا. مسلم بن عقیل کے پاس چلا گیا, میں عروہ بن ہانی کے پاس چلا گیا, اللہ کی قسم میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے پاس چلا گیا, میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ چلا گیا, میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلا گیا, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلا گیا, علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس چلا گیا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا, حضرت سری سختی رحمت
رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا، سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کی قبروں پہ میں نے جا کے پوچھا، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں رو کے آیا، میں نے پوچھا تم تو ہزار ہزار سال ہو گئے اپنی قبروں میں پڑے ہو، اللہ اکبر، تم تو تقوی کے پہاڑ تھے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، تم تو علم کے پہاڑ تھے، اللہ اکبر، تمہارا تقوی تو پوری دنیا کے اندر مشہور تھا، دنیا تو کیا آسمان والے بھی تمہارے سجدوں کی تعریف کرتے تھے، بتاؤ جب سے قبر میں آئے ہو ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے پھیرا مارا ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو آ کے کہا ہٹ جاؤ تے میرا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے بلال سے لے کے امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام اعظم سے لے کے دونوں کی قبریں پاس پاس ہیں، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، ہر ایک نے میرے عزیزوں پکار کے کہا عبد الحنان اللہ اکبر، یہ ہم دنیا میں سن کے آئے تھے، سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، ہم نے سرکار کو نہ دیکھا، ہم نے تو سوٹے والے دو فرشتوں کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے آ کے ہمیں بتلایا، 18,000 والوں کو جا کر پیغام دے دینا، قبر کے اندر ریال ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا، قبروں کے اندر تو محمد کا طریقہ چلا کرتا ہے، باقی تیری مرضی، جو نظریہ لے کے جا، ہم نہیں تجھے روکیں گے، لیکن بتائیں گے ضرور ہمدردانہ طور کے اوپر۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، محبوب کے طور طریقے میں اللہ نے کامیابی رکھ دی، کامل نمونہ بنا دیا۔ حجرے مبارک سے باہر آئے، منبر پر آ کے بیٹھ گئے، اللہ کیا فرما رہے؟ مسکرا رہے، چہرہ انور پہ مسکراہٹ ہے، کیا فرما رہے؟ جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کس بات پہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں؟ پھر فرمایا لے لو جنت کی ضمانت، دو ضمانتیں تم مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ لبیک یا رسول اللہ، دو چیزیں کیا مانگی؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، جنت کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہاتھ دھوئے، نبی کے کہنے پہ ہاتھ نہیں دھوئے۔ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہاتھوں سے کینسر جاتا ہے، ہاتھوں کے جراثیم سے کینسر ہوتا ہے، تو اسکولوں کے اندر مسوں نے دروازے پہ لکھ دیا، ڈاکٹروں نے اپنے اسپتالوں کے دروازے پہ لکھ دیا، اس کا مطلب ایمان کمزور ہے، جیب میں ڈالر پیسہ چمک موجود ہے لیکن سینے میں ایمان کی چمک بڑی مدھم ہوئی ہے، اس کا مطلب ڈاکٹر کے کہنے پہ تجھے یقین آیا، آمنہ کے لحل کے کہنے پہ یقین کوئی نہیں آیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، سنیوں کا شاہ حسین، نعرے تھے نا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میں نوکر صحابہ دا واسا، اللہ اور ان ناروں کے اندر بلندی عطا فرمائے، کہہ دو آمین، ایمان کی مضبوطی فرمائے۔ لیکن کتنی بھولی قوم ہے، آپ بھی غلام رسول بیٹھے ہو، میں بھی غلام رسول، چلو صبح رات میں رہ جاتا ہوں، اب کسر تو رات میں باقی کوئی نہیں رہ گئی، فجر کی نماز کے بعد چلو مارکیٹ میں چلیں، یہ تمہارے پیچھے سبزی منڈی ہے، اللہ اکبر، دھڑی وٹی کا یہاں سامان چلے گا، اس کے بعد ساری دکانیں لگیں گی، سارے بیچنے والے غلام رسول ہیں، خریدنے والے بھی غلام رسول ہیں۔ کپڑے والے کی دکان پہ مکی کلاتھ ہاؤس لکھا ہوا، کسی کی دکان پہ مدنی کلاتھ ہاؤس لکھا ہوا، کسی کی دکان پر اللہ والیاں دی ہٹی لکھا ہوا، کسی دکان پر الحاج فلاں فلاں لکھا ہوا، کسی دکان پر مولویاں دی ہٹی لکھا ہوا، دینے والا بھی مولوی، خریدنے والا بھی مولوی۔ چلو چلو غلام رسولو، مجھے ایک کپڑے والی دکان سے سیدہ فاطمہ کا لباس لا کے دکھا دو، چلو چلو غلام رسولو، مجھے ایک گارمنٹس والی دکان سے کسی بچی کے لیے سیدہ زینب کا لباس لا کے دکھا دو، بچیوں کو گود میں اٹھا کر جانے والوں، گارمنٹس کی دکان پر بچیوں سے انگلی کا اشارہ کروانے والوں، میری دھی کیڑا لیڑا پائے گی، میری دھی کون سا جوڑا پہنے گی؟ بچی نے یوں اشارہ کر دیا، بس ائی لے کے دیونا، ائی لے کے دیونا، بچی کو لباس لے کے دیا، قمیض ہے، اس کے بازو کوئی نہیں، آگے بھی تنیاں ہے، پیچھے بھی تنیاں ہے، اللہ اکبر، کوئی کور نہیں، سینہ نظر آ رہا ہے، کمر نظر آ رہی ہے، چڈیاں پہنائی، رانے پیر نظر آ رہی ہیں،
تائے کے سامنے کی کہندا بہت سونی لگدی پئی ہے ماشاءاللہ ابے دے سامنے گئی نانے نے بھی 10 روپے کٹ کے ہاتھ پھڑا دیتے آکھن لگا بہت سونی لگدی ہے اللہ کہتا اوے کھوجے کملیو تمہیں اچھی لگ رہی ہے خدا کی قسم نہ مصطفیٰ کو لگ رہی ہے نہ خدا کو لگ رہی ہے اس کا یہ لباس اتار دے اسے فاطمہ والا لباس پہنا آج 1 سال کی عمر میں تو نے اسے ننگا لباس پہنایا اور کہہ رہا بڑی اچھی لگ رہی ہے جب 20 سال کی عمر میں یہی لباس پہن کے تیرے سامنے آئے گی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی تو رونا چاہے گا رو نہیں سکے گا تو ہنسنا چاہے گا ہنس نہیں سکے گا ایسا لباس پہن کے آئے گی اور تجھے کہے گی برداشت کر ورنہ پھر اپنا اگلا سفر اختیار کر پھر تو خدا سے موت مانگے گا تڑپاؤں گا اللہ کی قسم میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا انسان بن میں نے اسے پردوں میں رکھا میں نے اسے پردوں میں رکھا ناراض نہ ہونا توجہ سے میری بات سننا احساس کرنا نہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوا نہ میرا پاگل ہوں نہ دماغ کی خرابی رات کو 2 بجے تمہارے سے گفتگو کر رہا ہوں میں پاگلوں والی بات نہیں احساس والی بات کر کے جاؤں گا میں تنقید نہیں کر کے جاؤں گا میں آپ سے مشورہ لے کے جاؤں گا لنڈا بازار لگا ہوا ہے سارا دن کون پھر رہا ہے کون خریداری کر رہا ہے تیری بیٹی میری بہن میری ماں تیری گھر والی یہ سارا دن گھسی پڑی ہیں دوسروں کو دعوت دے رہی ہیں ایسا بہترین لنڈا ہے 50 روپے کے اندر ایسی جرسی ملی 2000 کی نہیں ملتی لے آئی لیکن میری بچی ذرا خیال کر جس کی جرسی اتری ہوئی لے کے آئی تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کتنی مرتبہ یہ پہن کے چرچ کے اندر گیا ہوگا کتنی مرتبہ پہن کے اس نے شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوگی کتنی مرتبہ پہن کر اس نے لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کا کھلواڑ کیا ہوگا کتنی مرتبہ پہن کر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا جب اس بےہودہ بدتمیز انسان کا لباس اتر کے تیرے بچے کے اوپر آئے گا خدا کی قسم اسے گستاخ تو بنائے گا حاجی نمازی کوئی نہیں بنائے گا میں تجھے لباس بتاؤں حضرت امام شافعی کہہ دو رحمت اللہ علیہ آپ آرام فرما رہے ہیں خواب آیا خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی امام شافعی اٹھ کے بیٹھ گئے ہنجوؤں کے ساتھ رونے لگے موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے اپنے خادم کو بلایا کہ جلدی جا احمد بن حنبل سے جا کے کہہ دے تیرے امام شافعی کو خواب آیا اور خواب میں اللہ کے نبی نے احمد بن حنبل کو سلام بھیجا ہے اور کہہ دیا تیرے پر امتحان آئے گا آزمائش آئے گی صبر کا دامن ذرا پکڑ کے رکھیو اللہ اکبر خادم دوڑا دوڑا گیا حضرت جی دروازے بوا کھٹکھٹائے حضرت جی کا کیا ہوا فرمایا کتنے مقدروں والے ہو کیا عمل کرتے ہو کہ رسول اللہ کا آپ کو سلام آیا ہے اچھا مجھے اللہ کے نبی کس نے کہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اتنا خوش ہوئے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کرتا ہی اتار کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف حضرت امام احمد بن حنبل نے شاگرد کو دے دیا میرا کرتا لے جا تجھے انعام ہے میرے پاس کچھ نہیں پیسہ کچھ نہیں روپیہ کچھ نہیں ہے میرا کرتا ہی لے جا یہ میرا کرتا ہی لے جا خادم ہاتھ میں کرتا پکڑ کے لائے فرمایا یہ کیا ہے کہ احمد بن حنبل کے تن کا اترا ہوا کرتا ہے یہ کیوں لے کے آیا فرمایا میں نے جا کے اتنی بڑی خوشخبری سنائی انہوں نے تحفے میں تن کا کرتا اتار کے دے دیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کرتا تو نے دیکھا تھا انہوں نے پہنا ہوا تھا جی پہنا ہوا تھا ان کے تن کے ساتھ لگا ہوا تھا جی لگا ہوا تھا تیرے سامنے اتار کے دیا جی اندر سے دھلا ہوا تو نہیں لائے کہ نہیں فرمایا پھر تھوڑی دیر کے لیے کرتا مجھے دے دے حضرت جی کیا کرو گے وہ سمجھا اسے چومیں گے اسے سینے سے لگائیں گے جھولی میں رکھ کے دعا کریں گے امام شافعی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کرتا اندر لے گئے تھوڑی دیر کے بعد روتے ہوئے آئے اللہ اکبر داڑھی پر آنسو لگے ہوئے تھے روتے ہوئے آئے اور کہا لے بھئی اپنی امانت واپس لے لے اس نے کرتا ہاتھ میں پکڑا کرتا دائیں بائیں آگے پیچھے سے گیلا تھا امام شافعی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا حضرت جی دھونے کو کس نے کہا تھا فرمایا اللہ کی قسم میں نے اسے دھویا کوئی نہیں فرمایا پھر گیلا کیوں دھوپ ہے بادل ابر نہیں ہوا بارش نہیں آئی یہ کرتا گیلا کیسے ہوا کہ یار بس راز رہن دے کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑی اندر باہر دیاں نہیں دسی دیاں کہ نہیں حضرت جی بتاؤ تو صحیح حضرت امام شافعی وہیں بیٹھ گئے رو کے فرمانے لگے میں اس کرتے کو اندر لے گیا کرتا میلا کچیلا تھا پسینے کی بھی بو آ رہی تھی میں نے جا کے بالٹی کے اندر پانی ڈالا پھر میں نے اس کرتے کو ڈال کے سارا پسینہ نچوڑ لیا پھر ساری محل کو میں نے کپڑے سے رگڑ کے نچوڑ لیا اللہ والے تو نے کیا کیا فرمایا پھر بالٹی میں سے برتن بھر بھر کر یہ میلے کپڑے والا پانی پیتا رہا اللہ اکبر خادم چیخے مار کے رونے لگا انہوں نے کہا حضرت جی کیا وجہ فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کرتے والے کو رسول اللہ کا سلام آیا ہے
جب یہ کرتا پہن کے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہہ کے روتا ہوگا، اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا، اس کے کپڑوں کو لگتا ہوگا، اللہ والے کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کے پسینے کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس لیے میں نے اس کا پسینہ پانی میں بہنے نہیں دیا، میں نے پانی کے اندر ہل کر کے اس کا پسینہ پی لیا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، کچھ ایسے لوگ تھے جو اس دھرتی پر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے خدا کو راضی کر کے چلے گئے۔ آج ہمارا حال یہ، بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو استاد شاگرد کا معاملہ تھا، کرتا نچوڑ کے اس کے پسینوں کو پی گئے۔ آج کے دور کے اندر باپ کا جھوٹا کوئی پینے کو تیار ہے، ماں کا جھوٹا کوئی پینے کو تیار ہے۔ بھائی نے پانی کا گلاس لیا، آدھا پانی کا گلاس پیا، آدھا بچا دیا۔ بھائی کے سامنے یوں کر کے پانی پھینک کے جگ سے دوسرا گلاس بھرا۔ بتاؤ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ باپ نے پانی پیا، باپ کو کھانسی آ گئی، 12 جماعت پاس والے بیٹے نے پانی پھینک کے دوسرا پانی پیا، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور لوگوں، بیوی کے جھوٹے برتن میں کھانا کھانا چھوڑ دیا، پوتی نے چائے کے اندر انگلی ڈال دی، چائے پینا چھوڑ دی، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جیبوں کے اندر بچوں کے پیسے بھرے ہوئے، 500 روپے کے نوٹ ہیں، 1000 روپے کے نوٹ ہیں، 40,000 روپے کا موبائل چھاپڑی والے کا بیٹا لے پھرتا ہے، 50,000 روپے کا موبائل ٹچ موبائل ریڈی والے کا بیٹا لیا پھرتا ہے۔ کبھی پوچھنے کی طاقت نہیں، کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں، یہ بیٹے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ پوچھا ہی کوئی نہیں۔ یہ 500 روپے کا 15 دن کا پیکج تو نے کہاں سے لگایا؟ یہ ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے آیا؟ کون سا یار تھا تجھے 2 روپے 2000 کی روٹی کھلا گیا؟ غرض کیا تھی اس کا؟ نظریہ کیا تھا اس کی؟ سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پوتا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہاتھ میں چونی لے کے کھڑا ہے۔ سیدنا عمر نے مٹھی کی طرف دیکھا، کہہ دو نا ذرا واہ عمر۔ مٹھی دیکھی، اپنے پوتے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا دادا وہ کچھ نہیں۔ کہا بتا اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے آنکھ کی گھوری دکھائی، بیٹا تھر تھر کانپنے لگا، کلائی پکڑی یوں کر کے انگلیاں کھولی تو 1 دینار یعنی 54 ہاتھ میں نکلی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر، جی ابو تو نے دی ہے؟ کہ نہیں جی میں نے کوئی نہیں دی۔ امی سے پوچھا تو نے دی ہے؟ کہ میں نے کوئی نہیں دی۔ دادی سے پوچھا تو نے دی؟ اللہ اکبر نہیں۔ کہ لگے عمر تو نے دی ہوگی۔ حضرت عمر نے دیے، جھانک کے دیکھا، تجھے پتہ نہیں 2 مہینے سے ننگے پیر پھر رہا ہوں، میری تنخواہ مجھے جوتا لینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، میں کہاں سے اس کو دوں گا؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹے یہ عمر کا ہاتھ ہے، جب تک نہیں بتائے گا عمر تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ بتا یہ 4 آنے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ پوچھا بچے سے ہوٹل پہ کھانا کیوں کھا کے آیا؟ کبھی پوچھا بچہ کہتا ہے میں کوئی نہیں کھانی، میرا دل نہیں کرتا۔ بستر پہ میری ماں، تم نے اس کا منہ کیوں نہیں سونگا؟ تمہیں سگریٹ کی بدبو کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ تمہیں شراب چرس کے سوٹوں کی بدبو کیوں نہیں آئی؟ اپنے بچے کو آج ٹوک لو، ورنہ کل ایسے خون کے آنسو رلائے گا خدا کی قسم رویا نہیں جائے گا۔ اے میرے ویرو، اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان کی تربیت کرو، پیار سے تربیت کرو۔ ہر وقت ڈانگ چھوٹا اچھا نہیں ہوتا، ہر وقت گالی گلوچ اچھی نہیں ہوتی۔ جب باپ ہی گالیاں دینے لگ جائے گا تو محسن بن کے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا، فرمایا بچے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں بتائے گا تیرے پاس چونی کہاں سے آئی۔ عبداللہ بن عمر کا صاحبزادہ حضرت عمر کا پوتا ہنسنے لگ گیا، کہنے لگے چاچے ابو موسیٰ اشری نے مینوں دتی ہے۔ اللہ، کہنے لگے اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں، اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا پوتے کا ہاتھ پکڑا، لے گئے ابو موسیٰ اشری کے دروازے پر۔ باہر جا کے عمر نے للکارا ابو موسیٰ، اللہ اکبر، ابو موسیٰ اللہ اکبر۔ دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں درہ تو نہیں، اللہ اکبر۔ ڈرتے ڈرتے آئے، عمر کے دائیں بائیں دیکھا، درہ تو نہیں۔ عمر خیر ہوئے، اتنی زور سے کیوں للکارا؟ کہ میرے بیٹے کو 4 آنے تو نے کس خوشی میں دیے؟ بتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ ہر صحابی جنتی، کیوں دیے میرے بیٹے کو 4 آنے؟ ایتھے تے مرید پیر دی جتی بغیر پوچھے لے آئندہ ہے تبرک۔ کوئی بد نصیبہ غریب آدمی پیر صاحب کو گھر بلا لے، 4 ایسے ہی مرید آ جاتے، اسا تے زیارت کرن آیا، اور ڈر دے مارے کہتے اوتھے بو پینا کھانا کھانا ہے، اسی کو ہتھوں کھا جانا، اسی کو ہتھوں چل لینا، کھاون اسی دے۔ ہم جا کے کھانا کھانے جاتے ہیں نا، 36 بندے کھڑے ہوتے، کھاؤ جی کھاؤ، کھاؤ جی کھاؤ، بندہ کھے کھاوے ہوتے،
کی کرے بندہ ایسی نہیں کھاؤ کھاؤ بس تسی کھاؤ اسی تو بہو کھادا اسا جمدے بھوکے ہیں تیرے گھر روٹی کھانا ہے تسی کھاؤ جی الحمدللہ سانو اللہ دے اچھا سانو نہ شکری ہے 20 بندے بیٹھیں گے اب تو کھانا عذاب ہے پانی پیتے سیلفی بنائیں گے روٹی کا لقمہ لیتے سیلفی بنائیں گے بعد میں سے چوڑی چوڑی کر کے دیکھیں گے برکی کی بوٹی ہے کہ نہیں ہے ہم نے تو کھانا ہی چھوڑ دی تھوڑی سی کھاتے ہیں باقی کوئی نہیں کسی ہوٹل پہ جا کے بیٹھ کے کھا لیتے کیا کریں تم جینے دیتے ہو سیلفی بنا کے نیٹ پہ چڑھاتے چائے کی پیلی پلا کے مولانا عبدالحنان صدیقی یہاں چائے پی کے گئے وہ دیکھو پیسے کوئی نہیں چاہ پی دے پھر وہ کہندے لو وہ سڑا اپنا بچہ ہے تو حکم کر تاریخ کڑی لینی ہے حضرت جی السلام علیکم او میں تنوں روٹی نہیں کھوائی سی حضرت صاحب سانو تاریخ دے دو اچھا بھی لے جا کون منگدے اور ساڈے مولوی صاحب تاریخ منگدے پے نے حضرت صاحب شفقت فرمایا شفقت ہے فرمایا کپڑے لا کے دے کے چلا جاتا ہوں بس ہے شفقت اللہ کے واسطے جب کھانا کھلاؤ میں نے راز کی بات تمہیں بتلا دی جب کھانا کھلایا کو علماء کو تو ویسے بھی پردے میں کھانا کھانا چاہیے ہاں اللہ کی قسم حکم ہے کہ علماء اکرام عوام کے سامنے کوئی چیز مت کھائیں پردے میں بیٹھ کے کھائیں اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہے لیکن تسی ساری جان ساڈے اوتے کھڑی کر دیندے ہو کھاؤ جی اے بھی کھاؤ جی اے بھی کھاؤ اے لو جی اللہ اکبر اگر مرچوں والا سالن کھائیں گے حضرت صاحب تانوں بلڈ پریشر تے کوئی نہیں اگر کھیر ہاتھ میں پکڑ تانوں شوگر تے کوئی نہیں بندہ منہ تے مارے کھیر لے تے حرام زادے رکھی کسی ساڈ ڈگے تو نے بابا اسا تسی بوتل پیندے ہوتے تے موٹے ہو رہے ہو میں تو رکھی کیوں ساڈے کے نہ اپنے پر روڑ لیتا ساری تو ڈھا کے حقیقت درس کر رہا ہوں آپ حضرات میں شیخ پورے کے اندر تقریر کرنے گیا بیان کے بعد ایک بندے نے میری انگوٹھی پکڑ لی کہ لا کے دو تبرک میں کہا پتر عبدالحنان دی انگل ہے یا تے جان کٹ دے گا یا بڑھ دے گا میں کہتے نہیں نکلتی انشاءاللہ میں کہا کنجرا تو مجھے تبرک دے تو میرا ہی تبرک لے کے جا رہا بتا ایک جگہ میرا جوتا اٹھایا گیا اور مجھے ایک بندہ ملا بابا سا کہ میری پالو میں کہ میں ہاتھے چواواں کہ پیرے چ پاواں جُتی دے ویکھ دے میرے پیر دا سائز ویکھ تو کردا کی میری لت باں توڑو ہے میں کہ تو ہم نے اسی لیے 2 3 بندے رکھ لے کہ صاحب پکڑو نہ پکڑو جُتی ماری ضرور پکڑو بعد میں کون ملتا ہے پیر صاحب آئے مریدوں کے پاس اللہ اکبر مریدوں کے پاس پیر صاحب آئے پیر صاحب نے تلے والی جُتی پہن رکھی تھی جھنکی بنی ہوئی مرید دی پہلے سے نگاہ پئی جلدی جلدی ہٹو بچو او بھائی ہم خود چل کے آ رہے ہیں لاٹھی ہمارے ہاتھ میں سارے ہماری بغلوں کے اندر کندھا دے کے ہمیں اٹھانا چاہتے ہیں بھائی تمہیں طریقے سے آنے تو مصافحہ کر لو اب وہ پیر صاحب دی جُتی پیچھے رہ گئی اور مرید کہن ذکر کر رہا ہوتی پیر کے بھی جُتی چاہیے گئی نہیں تھے پریشان بیٹھا اب سامنے مرید اسے بھی فکر کوئی نہیں وہ ویل اکٹھی کرنے پہ لگا تھا پیر صاحب فرمانے لگے اللہ 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 1 روپے کی میری جُتی پیچھے رہ گئی اللہ 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 مرید کی سمجھ میں اب آیا کہ پیر صاحب کو وجد میں پسینہ نہیں آیا جُتی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے وہ کہنے لگا 1 روپے کی میری جُتی پیچھے رہ گئی اللہ اللہ مرید کہتے کمر سے میں نے باندھ لی جُتی فکر نہیں کرنی اللہ 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 یہ تو حال ہے تبرک اور ایک اور خیال کیا کرو ہمیں آپ بلاتے ہو نا بیان کے لیے آپ چاہتے مولوی صاحب بس ایسا بیان کر کے جاؤ ساری نمازی بنے اگر چاہتے ہو کہ ہماری گفتگو سے ہمارے انداز سے ہماری گفتار سے ہمارے بول سے نمازی بنے تو خدا کے واسطے بیان سے پہلے میں کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا مت کھلاؤ کہاں سے لاؤں خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر میرے عزیزوں مرید آیا کرتے گھر والے لکڑیاں پانی میں دھو دھو کے پاک کیا کرتے اور کہتے اللہ کے مہمان ہیں لکڑیاں دھو کے پاک کرو کہ جانور نے پیشاب نہ کیا ہو اس کے اوپر روٹی پکے گی آگ جلے گی اللہ والے کے پیٹ میں جائے گی کہ ذکر نماز سے اس کا نقصان نہ ہو جائے
کن کھیتوں کے اندر گندم آتی تھی، حضرت خواجہ فضل القریشی رحمت اللہ علیہ کا خادم آپ کی خدمت میں آ کر بیعت ہوا، کہنے لگا میں خانقاہ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے صبح صبح میرے ساتھ کھیتوں میں آ جانا۔ خادم کو اٹھا کر آئے، اللہ اکبر، اسے کچھ دیر ہو گئی، خادم کھیتوں میں آیا، حضرت نے فرمایا تھا ہل جوتنا، بیلوں کو ہل میں باندھ کے لے آنا۔ خادم میرے عزیزوں لے کے آیا۔ حضرت خواجہ فضل القریشی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا خادم اس رستے کے بجائے کھیت کو پار کر کے لا رہے، کھیت میں سے دوڑتے دوڑتے باہر آئے، کہنے لگے کھلو جا کھلو جا، رومال اتارا۔ فرمایا ان کھیتوں کے اندر جو بیل ہو کے آئے ہیں جلدی کر کپڑے سے مٹی جھاڑ دے ان کے پیروں سے، یہ کسی کھیت کے اندر کسی اور کے کھیت میں سے ہو کے آئے، اس کھیت کی مٹی ان کے پیروں میں لگی میرے کھیت کے اندر آئے گی، خدا کی حلال کردہ روزی حرام ہو جائے گی۔ کہاں سے ڈھونڈوں میں ایسے اللہ والے؟ اللہ کی قسم جو تقوی اور حلال روزی کے منبع پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ اندازہ بھی ہے میرے عزیزو کن ہاتھوں کا کھانا ہمارے اندر جا رہا ہے، اتنے اتنے بڑے ناخن بڑے ہوئے، کن ہاتھوں کا کھانا ہمارے اندر جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ناخن بڑے ہوئے، سر کے اوپر دوپٹہ کوئی نہیں۔ آؤ میرے عزیزو میں تعویذ تمہیں لکھ کے نہیں دیتا، میں تعویذ ایک تمہیں بس آخری باتوں میں دعا کی طرف لا رہا ہوں، میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال بلاؤ یا نہ بلاؤ، پہلی 8 سال کے بعد تم نے بلایا، بلاؤ یا نہ بلاؤ، ایک تعویذ میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں۔ مولوی چھڑ دے کہ کوئی نہ کوئی تو بات کر دے گا۔ 3 عورتیں تھی، بڑی تھک گئی، تھکے تو نہیں، پکی بات تھکے تو نہیں، تمہیں اٹھانا بھی تو ہے، سوتے سوتے تو انہوں نے سنانی۔ 3 عورتیں تھی، مرد بڑے اپنے مردوں سے بڑی تنگ تھی، اور جدو آئے کام کراوے کام پاوے جو بھی اس کے کام تھا، تینوں نے آپس میں صلح کر لی۔ انہوں نے کہا کیسے جان چھڑائی جائے؟ مرد کہنے لگے ساڈی مرضی تو بغیر قدم چایا، ساڈی مرضی تو بغیر قدم باہر رکھیا، میرے کول جن نے، میں ہر شے منٹوں میں پتہ کرا لوں گا، تو نے ماں کے ساتھ کیا بات کی، بہن کے ساتھ کیا بات کی۔ وہ بیچاری دوڑتے ڈر گئی۔ ایک دن کہنے لگی جن ویکھیے تے صحیح کیا کردا؟ انہوں نے کہا تیرا جن کیا کرتا ہے؟ اتفاق سے کھیتوں میں تھی، پانی کا موگا نہر ساتھ جاری تھی۔ انہوں نے کہا تیرا جن کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تو شیخ پانی کے اندر پھینک کے دیکھ، جن ابھی لے کے آئے گا۔ اس نے اپنی مندری اتاری، پانی کے اندر پھینک دی۔ انہوں نے کہا چل بھائی جن جا مندری تلاش کر کے لا۔ تھوڑی دیر بعد مندری اس کے ہاتھ کے اندر آ کے انہوں نے کہا ہاں بھی تیرے کول تے جن ہے۔ دوسری جگہ انہیں کانوں کے ٹومے اتار دی، پانی میں پھینک دی۔ اس نے کہا تیرے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں تیرے کول بھی جن ہے، ٹومے باہر نکال دی۔ تیسری کہنے لگی میرے کول بھی، تیرا بھی جن ہے۔ آپس میں طے ہوا تھا اگر تیری چیز تلاش کر لے تو پھر تو ساری زندگی میری نوکری کرے گی، اگر میں تلاش نہ کر سکوں پھر میں تیری ساری زندگی نوکری کروں گا۔ ایک نے گونٹھی پھینکی تلاش کر لی، دوسرے نے کانٹے پھینک کے تلاش کر لیے، تیسری کہنے لگی ایسی شے پھینکو جو انشاءاللہ تجھے ملے گی نہیں۔ اس نے اپنا پرس نکالا، جیب میں سے ڈسپرین کی گولی نکال کے پانی کے اندر پھینک دی۔ انہوں نے کہا جن کے ڈبیا ماردا پھر اندر جا کے پڑتا۔ تلاش کر کر کے تھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نوکری تیری کرنی پڑے گی لیکن جمعے کے جمعے چھٹی دے دیا کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک لے لیا کر۔ جمعے کے دن نہ مسجد میں نظر آوے، نہ مدرسے میں، نہ دکان پہ نظر آوے۔ گھر والی کہنے لگی جاندہ کتنے جمعے دے دن؟ وہ بیچارہ دنیا کے کنارے کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کی کردا پیا؟ 8 دن بعد چھٹی ملتی ہے، میں ڈسپرین دی گولی لبدا پیا تھوا کی۔ ابھی دعا کرنے کی دیر ہے، تم نے بھی ڈسپرین کی گولی کی طرح نظر نہیں آنا انشاءاللہ اگلے سال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کے واسطے تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ وقت دو اپنے بچوں کو، وقت دو اپنے بچوں کو، وقت دو اپنے بچوں کو۔ ابو موسیٰ عشری، چونی تو نے کیوں دی؟ کس محبت میں؟ بیٹا میرا، پوتا میرا، نسل میری، رت میرا، خون میرا، تو نے کس خوشی میں دی؟ اچھا یہ بات تھی۔ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ کیا ہوا کہ بیت المال میں آڑ کباڑ کچرا جمع ہو رہا تھا، میں جھاڑو لے کے بیت المال کی صفائی کرنے لگ گیا، ایک چونی کچرے میں رڑتی ہوئی آئی، گرتی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے وہ چونی اٹھا کے تیرے پوتے کو دے دی۔
حضرت عمر نے کہا بس یہی بات تھی، یہی بات تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنی پگڑی اتار کے اپنی گود میں رکھ لی، ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ عمر کی رونے کی آواز سے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عمر بتا تو صحیح، خدا خیر کرے کیا ہوا؟ مدینے پہ کسی حملے کا اعلان ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، کیسے پوچھو تو صحیح، مسلمانوں کا مال دینے کے لیے پورے مدینے میں سے میرا ہی بچہ نظر آیا تھا۔ کل قیامت کے دن جب میں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عدل و انصاف کے ساتھ لے کے کھڑا ہوں گا، رسول اللہ نے کہہ دیا عمر وہ چونی کا کیا بنے گا جو بیت المال سے ابو موسیٰ اشعری نے تیرے بیٹے کو دی تھی؟ مدینے والوں بتاؤ میں اس چونی کا قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے واسطے میرے عزیزوں، پھر ایسی حلال کی کمائی آتی ہے، اولاد ولی بھی بنتی ہے، اولاد علی بھی بنتی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ اکبر، اپنے گھر کا ڈسپلن برقرار رکھو۔ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب مصری پڑھ دو، کوئی کہہ رہا چنے پڑھ دو، کوئی کہہ رہا 100 پانی پڑھ دو، اور کوئی چیز پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ پھونکو، اللہ پھونکے مارنا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی پھونک مارنا سنت ہے، ٹھیک ہے، دم کرنا سنت ہے، لیکن اسے دوائی کے درجے میں لے کے آؤ۔ شفا دینے والی، نقصان دینے والی ذات اللہ کی، اپنے معاملات کو درست کریں۔ مرد حلال روزی کما کر اپنے گھر میں لے کے آئے، اور عورت سر پر دوپٹہ رکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھ کر روٹی پکائے، کچن میں جائے نماز پڑھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے جائے۔ رب کعبہ کی قسم، نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا اور حلال مرد کی کمائی جو کھائے گا، تیری میری گلیوں میں رابعہ بصریہ نظر آئے گی یا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ میرے عزیزوں، مال کا نقصان یہیں سے ہو رہا ہے اولاد کا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو مشتبہ مال کھلانا چھوڑ دیا۔ چاکلیٹ بھی ہونی چاہیے، برگر بھی ہونا چاہیے، پیزا بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر بیٹھے پردے بھی ہوں، گھر کے اندر بیٹھے اے سی بھی ہو، گھر کے اندر بیٹھے ہیں ہیٹر بھی ہو، گھر کے اندر بیٹھے مونگ پھلی ریوڑی بھی ہو۔ کبھی پورے گھر والوں نے یہ بھی سوچا کہ مرنے کے بعد کفن بھی حلال کا ہونا چاہیے؟ یہ کون فکر کرے گا؟ یہ میں اور آپ فکر کریں گے۔ 2 باتیں سیدنا صدیق اکبر پہ لے کے پھر میرے عزیزوں دعا کرا دیتا ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حلوے کی مجھے خواہش ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے۔ بڑے دن ہو گئے، جب سے 2 سال 3 مہینے خلافت کو ہو گئے، دوسرا دن چڑھا، آج تک میں نے میٹھا کوئی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے مجھے خلافت کے جوڑے پہنائے، مہینوں گزر گئے، میں نے میٹھا نہیں کھایا، نہ کوئی گھر میں کھجور، نہ گھر میں سرکہ، نہ گھر میں ستو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیوی نے حلوے کی پلیٹ، کیا تھا؟ اللہ اکبر، جوں کے ٹکڑوں کو میرے عزیزوں آپس کے اندر چوری بنا کے مروڑا، کچھ کھجوریں ڈال کے ہریرا سا بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا، ابو بکر سویٹ ڈش ہے کھائیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پلیٹ کو پیچھے کر دیا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس دن تو تیرے پاس تھا کوئی نہیں۔ یوں نہیں کہا میں نے بہن سے پیسے منگوائے، یوں نہیں کہا میں نے امی کو فون کیا تیری ساس سے منگوائے، نہیں ابو بکر، گھر کے اندر 2 پیڑوں کا آٹا ہمارے نصیب میں آتا ہے، ایک پیڑا تیرے لیے، ایک پیڑا میرے لیے۔ جس دن سے میرے گھر والے نے کہا ابو بکر میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا کہ میں اپنے گھر والے کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتی، پھر تو نے کہاں سے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیری گھر والی ہوں، میں احساس نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ ابو بکر اس دن سے میں نے اپنے آٹے کا پیڑا ہی چھوٹا کر دیا، تیری آٹے کا پیڑا اسی طرح، تیری روٹی پوری پکتی ہے۔ ابو بکر کبھی آپ نے دیکھی میری اتنی سی چپاتی ہوتی ہے؟ ساری رات بھوک میں تڑپتی رہتی ہوں لیکن میں آٹا بچانے لگی۔ اے ابو بکر میں نے آٹے کا پیڑا چھوٹا کر کر کے اتنا سا آٹا بچا لیا جس میں تیرے لیے حلوے کی ایک پلیٹ بن جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگے الحمدللہ، میٹھا نہیں، ابو بکر کے گھر میں ایمان باقی ہے۔ حلوے کی پلیٹ اٹھائی، بیت المال کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جلدی کر کسی یتیم کے دروازے کی کنڈی بجا، میرے گھر کا پکا حلوہ دے دے، یتیم کھائے گا عرش والا راضی ہوگا، صدیق کا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ اور فرمایا آج کے بعد میرے آٹے میں سے اتنا آٹا کم کر دیا کر، ابو بکر کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں ابو بکر اتنے آٹے کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی ہے، اللہ اکبر، کون؟ صدیق اکبر۔ سیدہ عائشہ پاس کھڑی ہے،
ہے, بغل بھاری اما عائشہ کی. آپ نے پوچھا عائشہ یہ تیری بغل کے اندر کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے یوں کر کے چادر نکالی کہ ابا تیرے لیے کفن کی نئی چادر لے کے آئی ہوں, مجھے پتہ ہے ابا بلاوا آ گیا, آنکھیں تیری بند ہونے والی ہیں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیڑے پڑے خدا کرے اس زبان پر, بھا لگے اس جسم کو, فالج زدہ ہو جائے, کینسر زدہ ہو جائے. جب ابو بکر عمر کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے, بھونکتا ہے, اللہ اس کا دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کے خدا بیڑا غرق کر دے. سیدنا صدیق کہہ دو آمین زور سے, اور بلند آواز سے کہہ دو آمین. آخری بات سنو بس بیٹی, یہ کیا ہے؟ ابو کفن کا ٹکڑا کس کے لیے لائی ہے؟ تیرے لیے لے کے آئی. میری بچی میری بات مانے گی, اپنے باپ کو ہنستا ہوا مارے گی. جی جی کیا ہوا؟ میری بچی ابھی میری سانسیں باقی ہیں, جلدی کر, مدینے کی گلی میں تجھے کوئی یتیم ملے اسے کہہ دے ابو بکر کے کفن کے ٹکڑے کا تو جوڑا بنا لے. اگر آسے پاسے میں کوئی بیوہ کا گھر ہو یہ چادر پہنچا دے, کہہ دے اسے اوڑھ کے اللہ کے حکم کو پورا کیا کر. اماں رونے لگی, کہنے لگی کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا, اللہ روزے انور کی دیواروں کی طرف رخ موڑا, رو کے کہنے لگے اس روزے والے سے میں نے ان کانوں سے سنا کہ اللہ کفن کی چادر کو نہیں دیکھا کرتا, اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے. اماں عائشہ رونے لگ گئی, باپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا اب لے ہی آئی ہوں تو پہن ہی لو. واہ صدیق تیرے کیا کہنے. کہنے لگی بیٹی میں پہن تو لوں گا لیکن ایک بات تو بتا, جب کائنات کا دولہا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت تو کہاں تھی وہ کہاں تھے؟ ماں نقشہ کھینچنے لگی, کہنے لگی میرا سینہ تھا ان کا سر تھا, اللہ اکبر, میری گود تھی ان کا دھڑ تھا, میرے ہاتھ تھے ان کی وجود تھا, میں باہوں میں لے کے بیٹھی تھی. عائشہ جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو پھر تو نے کیا کیا کہ اپنے آہستہ سے رحمت والے نبی کا سر مبارک چرپائی کی باہیں پہ رکھا, پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی اٹھی, پھر میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا, بلال نبوت کی چوکٹ پہ پڑا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں حضور کا کیا بنا؟ میں نے بلال کو پاس بلایا, بلال کو میں نے حجرے کے اندر رحمت والے نبی کا جسد اطہر دکھایا, بلال کی کوک نکلنے لگی, میں نے کہا بلال چپ کر جا, ڈسٹرب نہ کر, پریشان نہ کر. بلال وہ سامنے منبر ہے, ان کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو جا اور جا کے کہہ دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا, امت آج یتیم ہو گئی. اللہ اکبر. عائشہ پھر بتا کیا ہوا؟ اللہ یہ کون صدیق اکبر ہے؟ اور لوگوں تم نے تبوک کے موقع پہ چندہ چونا دیکھا ہوگا کہ سب کچھ نبی کے قدموں پہ وار دیا. کیا وارا؟ آج میں تمہیں بتلاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر گھر آئے, ام المومنین عائشہ نے بے-تاب دیکھا, ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. کیا ہوا؟ انہوں نے مانگا, صدیق کی جیبیں خالی پڑی ہیں. اماں کہتی پھر میں نے دیکھا صدیق اکبر نے اپنی پگڑی امامے کے بل کھول کے زمین پہ بچھا لیا, اپنے پیر سے ٹوٹا جوتا اتار کے پگڑی میں رکھ دیا, صدیق نے اپنا کرتا اتار دیا. چار چفیرے حیرت سے دیکھ رہے تھے, ایک ٹاٹ سا پھٹا پڑا نظر آیا. صدیق اوٹ میں جا کے ٹاٹ باندھ کر, وہ لنگی نہیں وہ بھی لا کے پوٹلی کے اندر رکھ دی, پھر گٹھڑی باندھی. صدیق کی گٹھڑی ہلکی تھی, جا بھی رہا تھا, روتے بھی جا رہے تھے, سوچتے جا رہے تھے. اما عائشہ کہتی دروازے کی چوکٹ پار کر لی, پھر پلٹ کے اندر آئے. میں نے کہا اب کیا لینے کے لیے آئے؟ سیدھے باورچی خانے کی طرف چلے گئے. چولہے کے اوپر جو روٹی پکانے والی توی پڑی تھی وہ بھی جا کے ہاتھ کے اندر اٹھا لی. مسجد نبوی میں گٹھڑی سر کے اوپر ہاتھ کا توا لے کے جا رہے ہیں. نبوت کی نگاہ پڑی, سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر یہ توا بھی لے کے آ گیا. جاؤ جاؤ صدیق کے ترانے گلی گلی چرچے چرچے عام کر دو, صدیق کے ترانوں کو افسانوں کو ہر چوک کے اندر عام کر دو, صدیق کی صداقت خلافت کا ڈنکا میرے عزیزو ڈنکے کی چوٹ پہ بجا دو. رب اکبر کی قسم صدیق نے توا آگے کر دیا کہ کملی والے مجاہد جہاد کریں گے, انہیں بھوک لگے گی, ان کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے, توا نہیں ہوگا. مجاہد کی روٹی پکانے کے لیے ابو بکر کے
گھر کا توا کام آ جائے گا۔ رحمت والے نبی نے گٹھڑی کو دیکھ کے بھانپ لیا، ہر ایک سے پوچھا کیا لایا، صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ صدیق مسکرائے، حضور کی طرف دیکھ کے فرمائے اللہ اس کا رسول گھر چھوڑ کے آ گیا۔ آسمان کے فرشتے حرکت میں، جبرائیل کی دوڑیں لگ گئی۔ اگر کملی والے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا تو جبرائیل خدا کا سلام لے کے صدیق کے لیے زمین پر آ گیا ہے۔ عائشہ تو گواہ ہے نا؟ ہاں ہاں میں گواہ ہوں۔ پھر عائشہ مجھے بتا، دو مائیں اچانک گھر میں آئی تھی، ایک ام سلمہ ایک حضرت حفصہ آئی تھی نا؟ ہاں ہاں۔ عائشہ تو سرانے بیٹھی رو رہی تھی، ادھر فاطمہ بیٹھی تھی۔ ام سلمہ نے آ کے کیا کیا، رخ انور سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، سیدہ ام سلمہ نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلایا، کہنے لگی سونے ذرا ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے تو بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ نے یوں ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے کی، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ ام سلمہ کا سیدہ حفصہ کی ناک کی نتھوں کے پاس سے گزرا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، کہنے لگی ام سلمہ یہ تر کہاں سے لگایا ہے؟ کہنے لگی نہیں اتر نہیں لگایا، میں نے نبوت کے سینے پر ہاتھ لگایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھا۔ ام سلمہ کہتی ہے یہ ہاتھ کفن میں لے کے قبر میں چلی گئی، ہاتھ تو میرا قبر میں چلا گیا لیکن نبوت کی خوشبو ہاتھ سے موت تک نہ گئی۔ اس کے بعد سیدہ حفصہ آگے بڑھی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کے چہرے کی رعنائیوں کے جلوے دیکھ کر سیدہ حفصہ نے یہاں انگلی کا اشارہ، پھر یہاں پھر یہاں۔ اما ام سلمہ کہنے لگی اے حفصہ یہ تبرکات اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم مولانا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی سونگی میرے ملک شام کے اندر، بغداد کے اندر سامرا کے شیخ الحدیث نے ہمارا استقبال کیا۔ ابھی 14-16 علماء کرام 3 مستورات گھر والوں کے ساتھ ہم گئے تھے شام کے شیخ الحدیث شیخ عباس الحسینی، پوچھنا کبھی حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب سے۔ شام کے میرے عزیزو شیخ الحدیث نے، بغداد کے شیخ الحدیث نے جمعے کے دن منبر پہ خطبہ دیا۔ پتہ ہے کیا فرما رہے تھے؟ فرمانے لگے تم کون لوگ ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ پتہ ہے تمہارے آنے سے پہلے مجھے 3 دن تک مسلسل حضور کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بڑے خاص الخاص مہمان ہیں، انہیں کم سے کم 3 دن اپنے پاس رکھنا۔ شیخ ٹوپی اتار کے رونے لگا، کہنے لگا پیر محمد صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح تو کس جماعت کو لے کے آیا ہے، تمہاری سفارش کالی کملی والا کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو دسترخوان لگایا، پھر انہوں نے اللہ اکبر رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی مٹی دی۔ پھر اب شام کو ہوٹل میں آئے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے سب کو بلا لیا، فرمایا دنیا میں تم نے بڑے بڑے تبرک دیکھے، آؤ میں تمہیں تبرک دکھاؤں۔ ڈبیا کا ڈھکنا کھولا، خدا کی قسم پورا ہوٹل خوشبو سے معطر ہو گیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے اندر آ رہے تھے، خوشبو کہاں سے لائے؟ یہ خوشبو لے کے پیر سائیں ترکی گئے، مولانا الیاس گمبڑ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت محمد شاہ صاحب کہتے اتنا بڑا گڑا نکلا ہوا تھا، اتنا بڑا دانا نکلا ہوا تھا، اگر اللہ اکبر عمرے پر گئے واپس آ جائیں تو پوچھ لینا۔ گمبڑ صاحب کہنے لگے حضرت 2 دانے مجھے مٹی کے دے دو۔ شاہ جی کہنے لگے جان لے لے مدینے کی مٹی میں تجھے نہیں دیتا۔ بڑی مشکل سے 2 دانے مٹی کے لیے اگلے دن گمبڑ صاحب ملاقات کے لیے آئے، مسکراتے آئے۔ حضرت شاہ جی کہنے لگے میں چہرہ دیکھتا رہا، میں نے کہا الیاس صاحب اتنا بڑا دانا تھا کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے سونے سے پہلے مدینے کی مٹی کا ذرہ لگایا، صبح اٹھا دانے کا نشان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جسے سونگنی ہو مسکین پور شریف چلے جانا۔ ابو موسیٰ عشری کو جو زلف کا بال دیا تھا وہ بھی ہمیں ہدیے میں ملا، جنہوں پتھروں نے رحمت دو عالم کو سلام کیا تھا وہ بھی ہمیں ہدیے میں ملے۔ حضرت جنید بغدادی کا جبہ ہمیں ہدیے میں ملا، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی ہمیں ہدیے میں ملی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک مدینے سے تحفہ آیا وہ بھی ہدیے میں۔ او لوگو حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ترکی سے لے کے، میں شام سے لے کے وہ بکسا لے کے چلا، 8 دن وہ سفر میرا، اللہ کی قسم دھوپ نے 8 دن میں اس گاڑی کے اوپر سایہ ہی نہیں کیا، دھوپ پرے ہٹی رہی، بادل کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے۔ پھر شاہ جی رو کے کہنے لگے لوگو ترکی سے میں تحفے لے کے چلا، پاکستان
پاکستان آ گیا، بادل اس کے اوپر رحمتوں کے ساتھ چھما چھم برستا رہا، اللہ والا بھی عمرے سے واپس آئے گا، جاؤ جا کے دیکھ کے آنا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات۔ اللہ اکبر۔ پھر مختصر بات کروں، بات بڑھ گئی، فرمایا عائشہ اللہ اکبر۔ پھر جو حضرت حفصہ نے یوں کر کے پیوند گنے، کہاں گنے تھے، کیا کہا تھا؟ اب حضرت سلمہ کہنے لگی یہ چادر اکٹھی کرنے کا، تبرک لینے کا وقت ہے، نہیں نہیں۔ حضرت حفصہ کہنے لگی میں چادر نہیں لے رہی بلکہ میں کپڑے کے پیوند گن کے بتا رہی ہوں، اور روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگانے والوں، کالی کملی والا جو کرتا پہل کے روزے میں گیا اس کرتے پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کفن پہ بات نہیں بنا کرتی، بات عملوں پہ بنا کرتی ہے۔ روٹی کپڑا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عزیزو اعمال نبی والے ہوں، اعمال کردار مصطفیٰ والا ہو تو ننگے پیر نہیں، جوتے سمیت بلال بھی بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آج سارا مجمع، میں بھی ان کی قبروں کے پاس کھڑا ہو کے وعدہ کر کے آیا، روٹی کپڑے مکان کے پیچھے نہیں لگیں گے، آمنہ کے لال کی تباہ کے پیچھے لگیں گے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کرو، انشاءاللہ زندگی بھر حضور کی غلامی میں رہیں گے، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اپنے اپنے بچوں کی تربیت نماز قرآن کے ذریعے کریں گے۔ کرتے ہو سارے وعدہ انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اعمال صالح والی زندگی نصیب فرماوے اور گناہوں والی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں اور اپنی توجہ دل کی طرف کر دیں۔ تصور یہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے ایک نور کا قطرہ اٹھا جو میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کے اوپر وہ قطرہ گر رہا ہے، اس کی لذت کو محسوس کر کے ہر دھڑکن کے ساتھ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اٹھ جاگ مسافر صبح ہوئی، کاہے کو تو سوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ یہ تیرے بندے بہت دیر سے امید لگا کے بیٹھے، اللہ انہیں نہ خالی بھیجنا نہ انہیں مایوس کرنا، اللہ گناہوں کو دیکھ کر نہیں رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اٹھنے سے پہلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے سفارش کرتے ان کے گناہ معاف فرما دے۔ جس نے بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے میں داڑھی میں ایک بھی بال سفید کالا نہیں ہے اور سارے سفید، اللہ دیکھ رہا ہوں داڑھی میں سارے بال کالے ہیں۔ اللہ جوانوں کی داڑھی پکا تو خیال کرتا ہے اور بوڑھوں کی داڑھی کا تو حیا کرتا ہے۔ اے اللہ جو سارے تیرے دربار میں بیٹھے مولا آج تجھ سے تجھے مانگ رہے ہیں، تجھ سے تیری محبت مانگ رہے ہیں۔ اللہ یہ سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر کوئی قریب سے کوئی دور سے آیا، کوئی پیدل جائے گا کوئی سائیکل میں، اللہ کی عزت تیری قسم اللہ صرف تیری محبت میں بیٹھے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں۔ اللہ کچھ دے نہ دے، اپنی چاہت اپنی محبت ہمیں دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی یاری دے دے، اپنی دوستی دے دے۔ اللہ آج یہ بہت بڑا اجتماع اللہ سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم کتنے اللہ والوں نے آ کے بات کی، اے اللہ حدیث کا ختم ہوا، پروردگار عالم کتنے فرشتے یہاں آئے ہوئے، یا اللہ فرشتے خالی نہ جائیں بلکہ یا اللہ ہمارے گناہوں والی ٹوکریاں دے کے چلے جائیں اور رحمت والی ٹوکریاں دے کے چلے جائیں۔ اے اللہ مسجد کے دروازے پہ اپنے اللہ مقبولین کو کھڑا کر دے جو ہر جانے والے سے مصافحہ کرے اور کہ مبارک ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، کہتے مبارک ہو اللہ نے تمہیں بخش دیا، اللہ نے تمہاری لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ رشتہ داروں میں اللہ باہر جتنے اشتہار پر جن ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، خصوصاً حضرت جی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جس کے تقوی کے اور پرہیزگاری کے چرچے بندے کو پتہ ہے۔ اے اللہ تو بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تیرا بندہ بہت ہی اچھا تھا۔ اللہ اچھے کی تو قدر کرتا ہے، قدردانوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ وہ ایک گلشن سجا کے گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر دیکھنا ہو تو حکیم صاحب کی قبر میں آج جا کے چراغاں دیکھو، آج سے پاسے کے قبرستان میں آج جا کے اللہ کے آسمان سے برستے نور کو دیکھو، کیا ہو رہا ہے کہ بندوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا، اللہ نے اس کی برکت سے قبروں کے اندر نور کا چراغاں کر دیا ہے۔ اے اللہ یہ فیض ہمارے ماں باپ کو پہنچا دے، بہن بھائیوں کو پہنچا دے، رشتہ داروں کو پہنچا دے۔ اللہ ہم قصوروار ہیں، خطاوار ہیں، ہم اللہ تیرے سامنے ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تیرے حکم کی عدولی ہوئی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اے اللہ بستروں کو چھوڑ کر، بستروں کی نرمی کو چھوڑ کے تیرے پاس بیٹھے، ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت والی چادر کو تھام کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم مایوس نہ لوٹانا، خالی نہ لوٹانا، پروردگار عالم آج جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ آج آنسوؤں کو قبول کر لے، یا اللہ آج آنسوؤں کا مول لگا لے۔ اللہ خدا کی قسم تیری قسم یہ آنسو مال کے لیے نہیں نکل رہا، تیری ذات کے لیے تیری محبت کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ صرف تجھے پانے کے لیے بیٹھے، اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تمہاری مدد دستگیری فرما دے۔ اللہ یہ تو آنسو اتنا قیمتی ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی محبت میں جو آنسو نکل کے جہاں لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ لوگوں کی داڑھیوں پہ گر رہے ہیں، اللہ لوگوں کے چہروں پہ گر رہے ہیں، اے اللہ جوانوں کے رخساروں پہ گر رہے ہیں۔ اے اللہ ان آنسوؤں کی برکت سے گناہوں والی زندگی دور کر دے، گناہ ہمارے سے دور کر دے، گناہوں والی زندگی سے نفرت فرما دے، اللہ گناہوں والی زندگی سے نفرت نصیب فرما دے۔ اللہ جوانی ہے، قدم پھسل گیا ہے، بہت سارے گناہ نہ چاہتے ہوئے اللہ تو معاف فرما دے۔ تیرے دربار میں سب نے معافی مانگی ہے، تیرے دربار میں سب نے توبہ کی ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، جوانوں کی مغفرت فرما دے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، پوری مدد دستگیری فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس اجتماع کو قبول فرما لے، لوگوں کے پیار بھرے تعاون کو قبول فرما لے۔ اس کا فیضان 18 ہزاری سمیت قرب و جوار گوڑ بیراڑی دیہاتوں
دیہاتوں سمیت پورے عالم کے اندر پھیلا دے اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. پورے کافروں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے اور ایمان والوں کے ایمان میں ترقی نصیب فرما دے. اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. جہاں جہاں اجتماعات، رائیوڈ کے تبلیغی اجتماعات، مدارس کے اجتماعات ہو رہے قبول فرما لے. ان کا فیضان پورے عالم کے اندر پھیلا دے. نبی والی تڑپ، آپ والا فکر، آپ کی کڑن نصیب فرما دے. نبی والا غم نصیب فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام والا بنا دے. پوری دنیا کے انسانوں تک کلمے کی والی محنت لے کے جانے والا بنا دے. ہمارے بچوں کو اللہ تو دنیا کے مکر و فریب سے بچا لے. ہمارے بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھلا دے. ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کا پیار، بہن بھائیوں کا پیار نصیب فرما دے. ازواجی زندگی کے جھگڑے ختم فرما دے. خوشحالیاں نصیب فرما. اللہ ہمارے گھروں کو امن کے پگھوڑے بنا دے، امن کے گہوارے بنا دے، رحمتوں کے مرکز بنا دے. لڑائی جھگڑے سے ہماری ازواجی زندگی کو محفوظ فرما. کاروبار میں برکت عطا فرما دے. سود سے جان چھڑا دے یا اللہ، سود کی لعنت سے جان چھڑا دے. اس سے نفرت نصیب فرما. حرام کے پیسے سے جان چھڑا دے. اللہ جوئے سے جان چھڑا دے. اللہ بے حیائی، جو شراب کی علت میں ہمارے بچے پڑ گئے ہیں، اللہ ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے بچوں کو نشے کی عادت سے باز کر دے. چرس افیم سے، سگریٹ کی عادت سے ہمارے بچوں کو پاک کر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. پوری دنیا اس وقت انتظار میں ہے. کوئی مسیحا آئے گا جو گناہوں والی زندگی سے نکال کر نیکی والے راستے پہ ڈالے گا. اللہ تو ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے. ہماری کھیتی میں، فصلوں میں، مال ڈھوروں میں برکت عطا فرما دے. رزق حلال نصیب فرما دے. بچیاں بچے جوان بیٹھے عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے گھر میں جھگڑے ہیں، بچیاں اللہ جہیز کی، اللہ ٹرالی، اللہ جہیز کے ٹرک لے کے گھر گئی لیکن سکون نہیں ملا. اللہ بچیوں کو سکون عطا فرما دے. ازواجی زندگی میں پیار محبت عطا فرما دے. طلاق کی لعنت سے ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. جھگڑے فساد سے محفوظ فرما. دنیا کیا کہے گی؟ یا اللہ یہ داڑیوں والے عدالتوں کے اندر طلاق کے لیتے دیتے پھر رہے، اللہ اس لعنت سے ہمیں بچا لے. اس گناہ جرم سے اللہ تو بچا لے. ہماری بچیوں کو آباد کر دے. ہماری بچیوں کو آباد کر دے. جن کی بیٹھی ہے اچھے گھرانوں میں نسبت فرما دے. جن کے جوان ہے اچھے گھرانوں میں، اللہ جو اسکول کی تعلیم میں پڑھنے کامیاب کر دے، جو مدرسے میں پڑھنے اللہ تو نے کامیاب کر دے. ایک انسان بنا، ایک امتی بنا، اپنا غلام بنا، اپنا بندہ بنا. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ہمارے مولانا قاسم صاحب کی اللہ پاک اس کوشش کاوش کو قبول فرما لے. اللہ ان کے گھرانے میں آج ایک نکاح کی برکت سے خوشی آئی ہے. اللہ یہ خوشیاں سب کے گھرانوں میں نصیب فرما دے. اس نکاح کی برکت سے جو بن بیائی بچے بچی ہے، اللہ ان کے نکاح کے انتظام فرما دے. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے رحم فرما دے. سنت عمل کی برکت سے کرم فضل فرما دے. لوگ سفر حضر میں جائیں گے، اللہ آسانیاں پیدا فرما. اللہ تو حفاظت فرما. اللہ تو حفاظت فرما. ہر قسم کی دھند سے، تکلیف سے، ایکسیڈنٹ سے، چوری چکاری سے اللہ تو ہمارے مال جال کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کے روڈوں پر ڈال دے. اللہ پھسر رہے ہماری ماں پکڑ لے. اللہ ہمارا ہاتھ اپنی رحمت والے ہاتھ میں لے لے. رحمت والی چادر نصیب فرما. اللہ کوئی تو مقصد ہوگا یہ 2-2:30 بجے بیٹھے، کوئی تو مقصد ہوگا یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، کوئی تو مقصد ہوگا یا اللہ 70 سال کے بزرگ رو رہے ہیں، کوئی تو مقصد ہوگا جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے اللہ صرف مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا. صرف مقصد یہ ہے کہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. اللہ آج مایوس نہ کرنا. اللہ یہ مٹی اس زمین کے اوپر کسی اللہ والے نے تجھے رو کے دکھایا ہے. اللہ ان حجروں میں سے ایک حجرے میں ایک اللہ والا رات کو تیری رحمت والی چادر کو تھام کے رویا کرتا تھا. اے اللہ مخلوق گواہ ہے، اس کے رونے کی آواز مخلوق سنا کرتی تھی. جرد پرد گواہ ہے. اے اللہ اس کے رونے کو قبول فرما کر. اے اللہ جتنے بیٹھے ان کو اور ان کے ساتھ جتنے تعلق والے سب کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھ دے دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، صبر کرنے والا دل دے دے، استقامت والا جسم عطا فرما دے، خوشیوں والی زندگی دے دے. زندگی اسلام کی بہاروں میں اور موت کلمے کے سائے میں نصیب فرما دے. اعمال صالحہ کی گٹھڑی ساتھ لے کے جانے والا بنا دے. اے اللہ قبر کے بچھو کیڑوں سے ہماری حفاظت فرما. قبر کے سانپوں سے ہماری حفاظت فرما. دنیا کے دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ کریم مجرم جب ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور ہاتھ جوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سارے سر کو جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کے تیرے آگے بیٹھے. اللہ معاف کر دینا. اللہ یوں نہ کہنا کہ میں معاف نہیں کرتا، ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے. اللہ تیرے محبوب نے یہی در بتلایا ہے. اے اللہ معاف کر دینا. بہت صلحاء بیٹھے ہیں، بہت قرآن
قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، بہت مدرسے کے ننھے ننھے بچے جو گھر بار چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کے تیرے قرآن کی عظمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اب یہ بھی قرآن پاک کا ختم ہوا، اب یہ بھی حدیث کا ختم ہوا، اللہ رحم کر دے نا، اللہ رحم کر دے نا، اللہ رحم کر دے، اللہ ان آنسوؤں کا بول لگا لے نا، اللہ ان آنسوؤں کا بول لگا لے، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے، ان آنسوؤں کو اللہ جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے، ان آنسوؤں کو ہمارے جہنم کے درمیان عذاب اور ناراضگی کے درمیان باڑ بنا دے۔ اللہ جو ہمارے بچے گھروں میں بستروں میں سو رہے ان کا بھی تو حافظ بن جا، اللہ انہیں بھی دین کے لیے قبول فرما لے، انہیں بھی دین دار بنا دے، ہماری گھر والی، ہماری بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، اللہ سب کو دین پہ کھڑا فرما دے۔ یا اللہ جتنے ثنا خان مصطفیٰ، یا آپ کے علاقے کا بھائی آصف، یہ مولی قاسم صاحب، اتنے حضرات میرے دائیں بیٹھ سامنے بیٹھ، بہت ساروں کو جانتا ہوں یا اللہ، روڈ سلطان سے کافی حضرات کہاں کہاں سے آئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اس مدرسے کے تمام اساتذہ کو باورچی سے لے کر خادم سے لے کر اے اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دے، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما لے، ان کے مال میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، رونا بھی تو نصیبوں والوں کو رونا ملتا ہے، آنسو بھی ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ بھی نصیبوں والوں کو دیتا ہے، اگر تو نے رونے والی آنکھ دی ہے تو اللہ آسمان سے راحت کے فیصلے بھی فرما دے، اے اللہ آسمان سے اپنی رضا کے فیصلے فرما دے۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو کے بھر بھر کے رو رہے ہیں، اللہ یہ ہو کے بھر بھر کے ہل ہل کے، یا اللہ یہ رو رہے ہیں، اللہ ان کے رونے کو رائے گا نہ کرنا، اللہ ان کے رونے کو قبول فرما لے۔ ہماری اوقات کیا ہے، گندے پانی کی بوند اور یہ ایک آنکھ کا آنسو، اللہ اسے قبول کر دے۔ پہاڑوں جتنے گناہوں پر ان آنسوؤں کو بھاری کر دینا، اللہ سمندر جتنے گناہوں پر ان آنسوؤں کو بھاری کر دینا، آج اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ان آنسوؤں کا بول لگا لے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے قائدین کی، ہمارے محافظین کی، ہمارے بڑوں کی اللہ تو حفاظت فرما، دین کے معاملے میں اللہ تو ان کی مدد اور ان کی شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے یا اللہ حکیم صاحب کے ویڑے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، اللہ جو فیض قاسم صاحب کی جھولی میں آیا اس فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔